إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحية والإكرام على نبينا المؤيد ورسولنا المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين نبي القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما ابن عمہ وسیفہ ووصیہ وخلیفۃ بلا فصلہ وباب مدینۃ علمہ وکتاب صحیفۃ فمہ وکاشف عن کربہ وباسہ ونائم فی بیتہ ولباسہ زینت المسجد المحراب والمنبر ساقی سلسبیل تسنیم والکوثر فاتح بدر حنین وخیبر قاتل مرحب وعمر وعنتر امام المشرقین ساجد القبلتین والد الحسنین الذي لم يعبد الصنم طرفة العين امام المشارق والمغارب مظهر العجائب والغرائب نقطة دائرة المطالب مطلوب كل طالب غالب على كل غالب مولانا علي بن أبي طالب لعنت الدائمة على أعدائهم ومعاندهم وظالمهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم وشاكين فيهم أجمعين أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في القرآن الكريم وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني اذكركم واشکروا لی ولا تکفرون صلاۃ محمد وعلی محمد. عزیزان گرام قدر، معزز و محترم سامعین کرام، خمسہ مجالس کی یہ تیسری مجلس جو محافظین کربلا کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، اور اگر میری کل کی گزارشات آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہے تو کل میں نے آپ کی خدمت میں بتایا تھا کہ ساری طاقتیں ہونے کے باوجود شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے وہ کون سی حکمت عملی یا وہ کون سی طاقت کا استعمال کیا جس طاقت کی بنا پر یزیدیت کو نیست و نابود اور حسینیت کو زندہ اور پائندہ بنا دیا.
اور کل عرض کیا تھا کہ وہ طاقت علم کی طاقت تھی جس نے یزید کے اقتدار کو، یزید کے مال و دولت کو اور یزید کی میڈیا کو برباد کر کے رکھ دیا۔ اور آج بھی اس علم میں اتنی صلاحیتیں ہیں کہ اگر کسی کے پاس آ جائے تو دنیا کی بڑی سی بڑی طاقتیں اس کے سامنے سرنگو ہو جاتی ہے، بڑی سے بڑی طاقتیں اس کے سامنے شکست کھاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ میں یہ بات پیش کیا تھا، البتہ چوتھے امام کا جملہ کہ انتی عالمۃ غیر معلمہ، کہ آپ ایسی عالمہ ہیں جس کو کسی نے پڑھایا نہیں، ایسی سمجھی فہمت و غیر مفہمہ، ایسی سمجھی ہوئی کہ جن کو کسی نے سمجھایا نہیں۔ دو وجوہات بتائی تھی، ایک تو یا امام علی کی وہ دعا تھی جس نے شہزادی کو اتنا علم عطا کیا کہ کربلا اور کوفہ اور شام امامتوں کے ساتھ چلتی رہی، کہیں بھی کوئی اشکال اور کوئی اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا بعض لوگوں نے لکھا کہ امام علی علیہ السلام نے جاتے جاتے اپنے علم کو وراثتاً شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے حوالے کیا تھا، اس لیے کہ امام علی جانتے تھے کہ زینب کو ایک نہیں بلکہ دو دو معصوموں کے ساتھ چلنا ہے، اور علم میں اگر ذرہ برابر بھی کمی رہ گئی تو میری بیٹی زینب ان معصوموں کے ساتھ چند قدم بھی نہیں چل سکے گی۔ یہ گزارشات کل تک میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں، آج میں ڈھونڈ رہا تھا اس بات کو کہ عالم غیر معلمہ آخر یہ علم آیا کیسے؟ جب بہت ساری وجوہات ملی، اس میں ایک وجہ یہ بھی دکھائی دی کہ ایک بچہ جب تربیت کے مراحل میں ہوتا ہے تو تین چیزیں ایسی ہے جو اس بچے پر اثر انداز ہوتی ہے، تین چیزیں ہیں جو بچے کی تربیت میں بہت زیادہ اثر انداز ثابت ہوتی ہے۔ پہلی چیز ماحول، اور خود سائیکولوجسٹ جو ہے وہ بھی اس بات کو کہتے ہیں، اس میں پہلی چیز ہے اس بچے کا ماحول، کہ وہ کس گھر میں، کس سوسائٹی میں، کس معاشرے میں، کس سماج میں زندگی گزار رہا ہے۔ دوسرے خود تربیت ہے کہ والدین اس کی تربیت کیسے کر رہے ہیں، اور تیسرے مرحلے میں اس کی وراثت ہے، کچھ باتیں جو اس کے والدین کے پاس پائی جاتی ہے وراثتاً بچوں تک منتقل ہوتی ہے۔ آپ غور کر جائیں گے ہمیں، البتہ کبھی کبھار امکانات ہے کہ اگر کوئی پلہ بھاری ہو جائے تو اثرات دوسرے بھی مرتب ہوتے ہیں۔ کتنے آپ کو ایسے تذکرے ملیں گے کہ والدین بہت اچھے ہیں لیکن بچہ خود جناب نوح علیہ السلام کا بیٹا، آپ غور کر رہے ہیں، یا عبداللہ بن ابی، آپ غور کر رہے ہیں، تو یا خود حنظلہ غسیل ملائکہ تھے لیکن آپ کے باپ بالکل بھی مثلا اچھے نہیں تھے۔ تو اس طریقے سے ایک بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو تین چیزیں اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ میں اس سے پہلے کہ ان تین باتوں کو لے جا کر شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے لیے پیش کروں، چند جملے آپ کی خدمت میں ان تین باتوں کے حوالے سے پیش کروں کہ آپ غور کیجئے۔ تربیت کے مسائل میں آج بہت سے والدین ہمیں مل جاتے ہیں، کیا کریں، ہمارا بچہ ہماری بات نہیں مانتا، بڑا ہو گیا ہماری نہیں سنتا۔ دیکھیے، کبھی بھی کسی قضیے کو، کسی معاملے کو ایک طرف سے نہیں بلکہ اس کے دونوں طرف سے دیکھنا چاہیے۔ ممکن ہے کہ آپ اپنی تربیت اچھے انداز سے کر رہے ہو تب آپ کا بیٹا آپ کی نہیں سن رہا ہے، لیکن ممکن ہے کبھی کبھار کہ وہ یہ تربیت کے درس آپ ہی کے گھر سے لے رہا ہے تبھی تو ایسا کر رہا ہے نہیں؟ مثلا اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کما تدین و تدان، آسان سا ترجمہ ہمارے پاس کہاوت ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر ایک گھر میں میں ایسے گھر میں رہ رہا ہوں کہ جہاں میرا بچہ بھی ہے میرے والد بھی ہے، جب مجھے میرے والد کے احترام کی نوبت آتی ہے تو میں احترام نہیں کرتا اور پھر مجھے توقع ہے کہ میرا بیٹا میرا احترام کرے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو وہ مجھ سے دیکھ رہا ہے وہی تو سیکھے گا، جو مجھے کرتا ہوا دیکھ رہا ہے
وہی تو کرے گا۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارا سن لے، ہماری اولاد ہمارا احترام کرے، ہماری اولاد ہماری باتیں ماننے لگ جائے، تو پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر میرے والدین زندہ ہے تو میں جا کر ان کا احترام کروں، میری اولاد خود بخود میرا احترام کرے گی۔ اور یاد رکھیے، بعض باتیں بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ تبلیغ کا اور کسی چیز کو سکھانے کا مؤثر ترین طریقہ یہی ہے۔ خود ہمارے آپ کے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تبلیغ کے حوالے سے، کسی کو راستہ دکھانے، کونوا دعاۃ الناس بغیر السنتکم، لوگوں کو دعوت دو بغیر زبان کے۔ بغیر زبان کے کیسے دعوت دی جائے گی؟ عمل کے ذریعے سے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ بات صرف عوام کے لیے ہے۔ اگر ایک باپ یا ایک ماں تربیت کے مراحل میں ہے تو وہ بھی یہ کام کر سکتی ہے کہ خود اپنے آپ کو اتنا آراستہ کر لے، اس لیے کہ بچہ وہی کرتا ہے جو اپنے والدین کو کرتا ہوا دیکھتا ہے۔ ایک جگہ ہم ایک مضمون پڑھے تھے، ہم نے وہاں دیکھا کہ ایک لیڈی ہے، وہ ٹرین میں بیٹھتی ہے اور بیٹھنے کے بعد اپنے پرس سے کتاب نکالتی ہے اور کتاب پڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ ابھی کچھ ہی دیر نہیں گزری کہ اس کے ساتھ اس کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ اپنی بیگ کھولتا ہے، اپنی بیگ سے کتاب نکالتا ہے اور مطالعہ کرنے میں مشغول ہو جاتا ہے۔ ایک صاحب اس کے بغل میں بیٹھے ہوئے ضعیف سے کہتے، بیٹی آج اس انٹرنیٹ اور موبائل کے زمانے میں تم نے کس طریقے سے اپنے بچے کے ہاتھ میں کتاب پکڑوا دی؟ اب غور کریں، سوال بھی معقول ہے، بات بھی معقول ہے۔ وہ لیڈیز کہتی ہے کہ یقین مانیے، جو بھی کہا احترام سے، میں نے کبھی اس سے یہ نہیں کہا کہ بیٹا کتاب پڑھو، کبھی یہ نہیں سکھایا کہ بیٹا یہ کتاب پڑھو، کبھی یہ کیسے اس موبائل کے زمانے میں موبائل کو چھوڑ کر کتاب کو اس نے نکالا، بجائے اس کے کہ موبائل نکال کر اپنی بیگ سے کتاب نکالا۔ کہ مجھے نہیں معلوم، ہاں میری عادت ہے، میں دن بھر میں نے کچھ وقت منظم کیا ہے، اسی وقت میں موبائل دیکھتی ہوں، اس کے علاوہ اپنی کتاب کھول کر مطالعہ کرتی ہوں۔ شاید یہ مجھے دیکھتا جاتا تھا اور سیکھتا جاتا تھا، خود میں نے اپنے آپ کو کتاب کا عادی بنا لیا، اس نے بھی اپنے آپ کو کتاب کا عادی بنا لیا۔ غور کر رہے ہیں؟ تو آج کے زمانے میں اگر دونوں طرفہ بات ہو رہی ہے، اگر والدین کو یہ توقع ہے کہ ان کا بچہ یہ بن جائے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ والدین بھی ان باتوں کا خیال رکھیں۔ اگر ایک ماں پوری زندگی بے پردہ پھرتی رہی اور آج اسے توقع ہے کہ اس کی بیٹی پردہ کرے، ممکن ہی نہیں ہے کہ بیٹی پردہ کرے گی۔ اولاً خود نے ماں نے پردہ نہیں کیا تو بیٹی سے کیا توقع؟ اچھا، اس کے علاوہ بھی بچپنے میں ہر شوق پورے کر دیے جاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ بچپنا ہی اصل وہ زمانہ ہے جب بچے ساری چیزیں سیکھتے ہیں۔ ہر قسم کا لباس پہنا دیا، اب جب بچی بڑی ہو گئی تو ماں باپ کو یہ شکایت ہے کہ وہ پردہ نہیں کرتی، ماں باپ کو یہ مشکل ہے کہ فلاں کپڑوں کا لحاظ نہیں کرتی۔ اگر بچپنے سے اس کو یہ نہ سکھایا ہوتا تو پھر یہ نتائج سامنے نہ آتے۔ یہ تو وہ مرحلہ ہے کہ جب والدین کی ذمہ داری ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ساتھ میں بچوں کی بھی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے والدین کا احترام کریں، ان کے سامنے چیخے چلائیں نہیں۔ اور ہو سکتا ہے آپ کتنے بھی بڑے ہو گئے ہو سکتا ہے آپ ڈاکٹر ہو سکتا ہے آپ عالم دین ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو تو آپ اپنے والدین کے بچے ہی۔ ممکن ہے کہ ان کی کوئی بات غلط ہو، ممکن ہے کہ ان کا کوئی مشورہ غلط ہو، لیکن کم سے کم ادب کے دائرے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بات کو سن تو لیجئے، عمل کیجئے نہ کیجئے، اور کر سکیے تو ضرور کیجئے۔ کم سے کم احتراماً سن لیں گے تو ممکن ہے کہ اس احترام کے عوض میں خدا آپ کو وہ کچھ عطا کرے گا جو عطا کرنا چاہتا ہے۔ لحاظ تو کیجئے، ادب تو کیجئے۔ اور بچوں کے لیے بھی بات ہے کہ اگر آج وہ اپنے والدین کا احترام کر رہے ہیں تو کل توقع رکھیے کہ آپ کے بچے بھی آپ کا احترام کریں گے، اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو کل آپ کے بچے بھی آپ کے لیے اسی طریقے کی باتیں کریں گے، اسی طریقے کے بیانات پیش کریں گے جو آج اپنے والدین کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ کل کہیں نہ کہیں آپ کو بھی باپ بننا ہے، کہیں نہ کہیں آپ کے ذمے بھی یہ ذمہ داری آنے والی ہے۔ تو ایک مسئلہ تربیت کا، دوسرا مسئلہ سائیکولوجسٹ کہتے ہیں کہ ماحول، بچہ جس ماحول میں رہتا ہے اس کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ ہم توجہ نہیں کرتے، یا بعض والدین توجہ نہیں کرتے، لیکن توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔
کہ یہ بچہ جو گھر سے باہر نکل رہا ہے 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے، والدین نہیں سمجھتے کہ نہیں وہ تو اسکول گیا ہوا ہے، نہیں وہ تو فلاں جگہ گیا، نہیں، والدین کی ذمہ داری ہے کہ اسے دیکھے، اسے اس پر نگاہ رکھے کہ جا رہا ہے تو کہاں جا رہا ہے، مل رہا ہے تو کن لوگوں سے مل رہا ہے، اٹھ بیٹھ رہا ہے تو کن لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے دوست ایسے دوست ہیں جو اس کے ایمان کو بیچ دے۔ آپ یقین مانیے جتنے اثرات دوستی اور صحبت کے ہوتے ہیں کسی اور چیز کے نہیں ہوتے، اور یہ دوستی صحبتیں کہاں ہوتی ہیں؟ معاشرے میں، سوسائٹی میں۔ یقین مانیے خود امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تمہارے سامنے نہ ہو اور تم جاننا چاہتے ہو کہ وہ کیسا ہے، آداب و اخلاق اس کا کیسا ہے، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ کیسے ہے، اس کا کردار کیسا ہے، امام کہتے ہیں اگر اس کا کوئی دوست تمہارے قریب ہو تو اسے دیکھ لو، جو جو عادتیں اس میں ہوگی حتماً اس کے دوست میں پائی جائے گی۔ کتنے وثوق سے امام کہہ رہے، چونکہ یہ صحبتیں اثر کر جاتی ہے، یہ دوستیاں اپنی چیزوں کو ایک دوسرے میں منتقل کر دیتی ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ ماحول بھی اچھا، وہ دوستی فرق نہیں کرتی کہ وہ دوستی جو ہے وہ چوراہے کی دوستی ہو یا موبائل کی دوستی ہو۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اگر واقعاً وہ اپنی تربیت کے حوالے سے اپنے آپ کو ذمہ دار اور مسئول سمجھتے ہیں اور بچوں کی صحیح تربیت کرنا چاہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں انہیں اس کا ماحول کا خیال بھی رکھنا پڑے گا کہ اٹھ رہا ہے تو کس ماحول میں، بیٹھ رہا ہے تو کس ماحول میں۔ اور یقین مانیے جو والدین تربیت کی، اچھا ہمارے پاس کوئی کلچر نہیں ہے، البتہ اسلامی ممالک میں باتیں ہوتی ہے کہ بچے کی ولادت سے پہلے 2 کتابیں دیکھی جاتی ہیں کہ تربیت کے اصول کیا ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، ہمیں تو سب تربیت آتی ہے، جیسے ہماری بھی ہمارے بچے کی بھی ہو جائے گی، جیسے ہم بڑے ہوئے ہیں بچہ بھی بڑے ہو جائے گا، ہمیں نہ کتابیں دیکھنے کی ضرورت ہے نہ ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہوتا ہے ہم، ورنہ جو اسلامی ممالک آپ جائیے خود ایران وغیرہ میں، نہ یہ کہ بچے کی ولادت، بچے کی پیدائش، جس وقت سے بچہ شکم میں آ جاتا ہے اسی دن سے اس کی تربیت کی ذمہ داریاں شروع ہو جاتی ہے۔ البتہ تربیت تو اور بھی پہلے، مولا کہتے ہیں جب رشتے کے لیے جاؤ تو یہ مت سوچو کہ آپ اپنے لیے بہو لے کر آ رہے ہو، بلکہ یہ سوچو کہ بچوں کے لیے ماں لے کر آ رہے ہو۔ اب غور کریں، تربیت تو وہیں سے شروع ہو جاتی ہے، لیکن ہم کوئی ذمہ داری نہیں لیتے، سوچتے ہماری ذمہ داری۔ اچھا یہ تو عمومی بات کر رہا ہوں، لیکن والدین میں بھی باپ تو یہ سمجھتا ہے کہ میری ذمہ داری صرف لا کر پیسہ کما کے دینا ہے، تربیت کی ذمہ داری ماں کے اوپر ہے۔ کہیں بھی شریعت نے ایسا نہیں کہا۔ آپ مجھے کوئی بات لا کے بتا دیں کہ تربیت جو ہے وہ ماں کے، ہاں یہ بات ہے کہ ماں کی آغوش پہلا جو ہے اس کا مثلا مدرسہ ہے یا دوسری باتیں کہ ماں سے زیادہ سیکھتا ہے، یہ سب الگ باتیں ہے، لیکن کہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تربیت کی ذمہ داری صرف اور صرف ماں کے اوپر ہے، باپ ذمہ دار نہیں۔ اگر صرف لا کر پیٹ بھرنا ہی میری ذمہ داری ہے تو یہ کام تو جانور بھی کرتا ہے۔ کون سا جانور ہے جو اپنے بچے کو بھوکا چھوڑ دیتا ہے؟ پھر مجھ میں اور اس جانور میں فرق کیا کہ جو جا کر پیٹ بھر دیتا ہے؟ نہیں، اس دن میں نے مجلس میں کہا تھا یاد رکھیے ہر طریقے سے بچے کی تربیت کے لیے کوشاں رہیے، اور جتنا بچوں کے سینوں کو علوم آل محمد سے معمور کریں گے اتنے ہی بچے دوسری تمام مصیبتوں سے محفوظ رہیں گے۔ لیکن اگر دل علوم آل محمد سے خالی رہیں گے، اس دن بھی کہا تھا، تو پھر دوسرے کلچر، دوسری تہذیبیں ان کے دلوں میں جگہ بنا لے گی، اور کل پھر رونے کے علاوہ کچھ بھی باقی نہیں رہ جائے گا۔ اور کل سے مراد اس بچے کے فیوچر کے ساتھ آخرت میں بھی۔ یقین مانیے میں روایتوں کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ آج جس بچے کو آپ بیٹا کہہ رہے ہیں، جس بیٹی کو آج کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹی ہے، کل یہی آپ کا گریبان پکڑ کے کہ پروردگارا اس نے مجھے قرآن پڑھنا نہیں سکھایا۔ وہ بیٹا، وہ بیٹی جسے آج اپنا کہہ رہے ہیں، وہ کل گریبان، روایتوں کا خلاصہ بولو، جتنی روایتیں چاہیے پیش کر سکتا ہوں کہ گریبان پکڑ کے والدین کہ پروردگارا یہ میرا باپ تھا، سب کچھ تھا اس کے پاس، اس نے مجھے قرآن نہیں سکھایا۔ یہ میری ماں تھی، سب کچھ تھا لیکن مجھے پردہ کرنا نہیں سکھایا، مجھے دین اہل بیت نہیں سکھایا۔ یقین مانیے جسے آج اپنا کہہ رہے، جس طریقے سے آپ نے سنا ہے قرآن کی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، دلوں پہ مہر، کانوں پہ مہر، منہ پہ مہر، ہوگا کیا؟ یہ تو بند ہو گئے۔ ایک وقت وہ آئے گا کہ انہیں مہر لگانے کے بعد جب ان کی مہریں کھولی جائے گی تو یہ ہاتھ جس سے آج اپنا ہاتھ کرے، یہ کل آپ کے خلاف گواہی دے رہا ہوگا۔
ہے نہیں، تشہد ارجلہم و ایدیہم، مہر لگانے کے بعد جب مہریں کھولی جائے گی نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ دنیا میں مہریں لگی ہوگی، وہاں مہریں کھولے گی تو یہ ہاتھ جسے آج اپنا کہہ رہے یہی کل گواہی دے گا خدایا میرے ذریعے سے فلاں پر ظلم کرتا تھا۔ یہ پیر جسے آج اپنا کہہ رہے یہ پیر کہیں گے میرے ذریعے سے گناہ کرتا تھا۔ یہ کان کہیں گے زبان، تو یہ جو اعضاء و جوارے میرے اپنے ہیں جسے آج میں اپنا کہہ رہا ہوں یہ سب میرے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ اولاد بھی ہوگی کہ جو آج جسے ہم آپ اپنا کہہ رہے ہیں کل یہی اولاد والدین کے خلاف گواہی دے رہی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ یہ اولاد والدین کے خلاف بول پڑے، ضرورت اس بات کی ہے کہ والدین تربیت کریں۔ اور میں نے کہا کہیں نہ کہیں بچوں کی ذمہ داری ہے، قرآن کہتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اف تک کرنے کا حق نہیں ہے، احترام ان پر بھی واجب ہے۔ تو تین چیزیں کسی کی تربیت میں اثر انداز ہوتی ہے۔ پہلی چیز ماحول، معاشرہ، سماج، سوسائٹی۔ دوسرے مرحلے میں اس کی تربیت ہے جو اس کے والدین کرتے ہیں۔ تیسرے مرحلے میں وراثت ہے۔ اگر ان تین چیزوں کو آ کر صدیقہ طاہرہ کہہ لیجئے یا جناب زینب کبریٰ کہہ لیجئے، ان کی زندگی پر اگر آپ آ کر دیکھتے ہیں، کل میں نے کہا تھا کہ اگر علم نہ ہوتا تو ایک معصوم کے ساتھ بھی چل نہیں سکتی تھی۔ ان تینوں چیزوں کا آ کر دیکھیے، اگر مرحلہ وراثت کا ہو تو زینب اس بیٹی کا نام ہے جس کا باپ علی مرتضیٰ ہے، ماں راضیہ مرضیہ ہے، یہ وراثت ہے۔ تربیت کی بات کی جائے تو کبھی آغوش رسول میں تربیت پائی، تو کبھی آغوش امام علی میں کھیلا، تو کبھی صدیقہ طاہرہ جناب فاطمہ زہرا کی گود میں رہی، تو کبھی امام حسن و امام حسین کے ساتھ اٹھا بیٹھا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں وراثت بھی عالی وراثت ہے، تربیت بھی عالی تربیت ہے۔ اور اگر ماحول کی بات کی جائے تو ماحول بھی وہ ماحول تھا جب وحی کا نزول ہو رہا تھا، کبھی حلقہ کی آیتیں اتر رہی تھی، کبھی ملائکہ آگے سلام کر رہے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، کبھی آیت تطہیر کا نزول تھا۔ تو یاد رکھیے نسل بھی یا وراثت بھی پائی تو اعلیٰ وراثت ہے، تربیت بھی حاصل کی تو بہترین تربیت، ماحول بھی پایا تو وہی والا ماحول پایا۔ اگر عالم غیر معلمہ نہ بن جائے تو کیا بدے ذہن۔ ایک کہاوت کہی جاتی ہے کہ عطار کی گلی سے گزرو تب بھی کپڑوں میں خوشبو آ جاتی ہے۔ تو جس نے عصمتوں کے ہاتھوں میں تربیت پائی ہو وہاں گناہ کا تصور کہاں سے؟ جس نے عالموں کے یہاں جو ہے وہ جھولا جھولا ہو وہاں علم اذان گرامی اس پائے کا ہونا بھی چاہیے کہ جب امام سجاد علیہ السلام آ کے کہے انتی بحمد للہ عالمت غیر معلمہ و فہمت غیر مفہمہ۔ اور میں نے کہا صرف امام سجاد نے کہا نہیں، کبھی خود امام سجاد نے اس بات کو ثابت کیا، اور خود شہزادی کبھی اپنے علم کا اظہار کرتی رہی، جیسے ضرورت پڑی ہے ویسے قدم اٹھایا ہے۔ اب غور کر رہے ہیں جب کوفے کے دربار میں شہزادی پہنچی ہے اور ملون ابن زیاد کہتا ہے الحمدللہ الذی فضحکم، ساری تعریفیں اس خدا کے لیے کہ جس نے تمہیں ذلیل کیا، نعوذ باللہ۔ اب غور کریں تو شہزادی نے کیا کہا پتہ ہے؟ شہزادی کہتی ہے کہ اللہ فاسقوں اور فاجروں کو ذلیل اور رسوا کرتا ہے، ہم نہ فاسق ہے ہم نہ فاجر ہے۔ جانے گرامی خاموش نہیں ہوئی شہزادی، جواب دیا ہے۔ اس کے بعد جب دربار یزید تک پہنچی تو یزید بھی کچھ اس قسم کی باتیں کر رہا تھا کہ میں نے کیا کیا، یہ تو اللہ نے مناسب سمجھا تھا آپ لوگوں کو رسوا کیا۔ وہاں بھی علی کی بیٹی نے اپنے علم کا اظہار کیا۔ صلوات پہ محمد والے محمد۔
اشهد ان لا اله الا اللہ اشهد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشهد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ غور کر جانے گرامی، یہ کوفہ کا دربار ہے. کل بھی میں نے کہا تھا کہ شہزادی کی حکمتوں میں ایک حکمت یہ تھی کہ جہاں خود مناسب سمجھا خود بولی، جہاں خود مناسب نہیں سمجھا وہاں اپنے بیٹے کو آگے بڑھایا. میں نے کل بھی یہ بات اشارہ کیا تھا کہ شہزادی جانتی تھی کہ کوفے والوں کو پہچانوانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کون ہیں. دیکھیے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہے جو واقعاً سو رہا ہے، سوتے کو جگانا بہت آسان ہے، لیکن وہ جو سو نہیں رہا ہے بلکہ ڈھونگ کر رہا ہے، غفلت میں ہے، اسے جگانا بہت زیادہ سخت ہے. شہزادی جانتی تھی کوفے والے سو نہیں رہے ہیں، سب باتیں جانتے ہیں، سب باتوں سے آگاہ ہے، غفلت کی نیند لیے ہوئے بیٹھے ہیں، لہٰذا ان کو جگانے کے لیے وہاں اپنا تعارف نہیں کرایا، اپنی شخصیت نہیں بتائی، بلکہ کہنا شروع کیا اور صرف ضمیر کو جھنجھوڑا ہے کہ تم لوگ اسی لائق ہو کہ زندگی بھر روتے رہو، تم نے نواسے رسول کے ساتھ ایسا کیا، کل اللہ کی بارگاہ میں تم جواب دے ہوں گے. تو شہزادی نے کوفے کے دربار میں یہ خطبہ دے کر سوئے ہوئے کو نہیں بلکہ غافلوں کو متوجہ کروایا کہ تم غفلت کی نیند سو رہے ہو، بیدار ہو جاؤ. اب غور کے جان گرامی، اور اس کے بعد جب شام کے دربار میں پہنچی ہیں تو میں نے کہا یزید بھی کہہ رہا تھا کہ اللہ نے نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ رسوا کیا. میرے پاس وقت نہیں ہے اور نہ میں اتنی سخت بحث کو آپ کے سامنے ثابت کر سکتا ہوں. یہ عقیدہ جبر ہے. ہمارے پاس جو ہے وہ دو عقیدے پائے جاتے ہیں، بلکہ تین عقیدے ہیں. دو، ایک معتزلہ کا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے جو ہے وہ بندوں کو آزاد پیدا کیا ہے، یعنی جو کر رہے ہیں بندے اپنے کام میں مختار ہیں. ٹھیک، لیکن ایک نظریہ ہمارے پاس جو ہے اشاعرہ والا نظریہ ہے، البتہ مسلمانوں میں کلن، نہ صرف ہمارے پاس. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے بندوں کو آزاد نہیں بلکہ پوری طریقے سے مجبور پیدا کیا ہے. یعنی بندے اپنے کام میں کوئی اختیار نہیں رکھتے، جو اختیار ہے سب خدا کو ہے. لیکن ہم دونوں نظریات کے درمیانی والا نظریہ جو ہمارا اصل نظریہ ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد لا جبر ولا تفویض والامر بین الامرین. نہ انسان کو خدا نے آزاد خلق کیا ہے نہ مجبور پیدا کیا ہے. کچھ جگہ اختیار دیے ہیں، کچھ جگہ مجبور بھی رکھا ہے. آپ غور کریں، نہ پوری طریقے سے انسان آزاد ہے نہ پوری طریقے سے انسان کیا ہے، مجبور ہے. اس لیے کہ اگر پورا مجبور ہوگا، آپ میرے ہاتھ باندھیے، شراب کی ایک بوٹل میرے گلے میں اونڈیل دیجئے، گنہگار ہوں میں، چھت پہ میں چلا ہوں، آپ دھکیل دیجئے، آپ بولیں خودکشی کی گنہگار ہوں، مجبور تھا، اختیار سے تھوڑی کیا. تو اگر کام مجبوری کی صورت میں ہو تو پھر جزا اور سزا نہیں ہوتی. اگر خدا مجبور کر رہا ہے بندوں کو کام کرانے پہ تو پھر کیسی سزا اور کیسی مشکل بحث ہے. بس سرسری ایک اشارہ دے رہا ہوتا کہ بچوں کے ذہنوں تک بات پہنچ جائے. تو خدا نے بندوں کو مجبور پیدا نہیں کیا، اور کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ ہم بالکل آزاد ہیں، جو چاہیں گے کریں گے. نہیں، امام کہتے ہیں کچھ حد تک آزاد بنایا ہے، کچھ حد تک مجبور کیا ہے. ایک اور مثال دے دوں، ایک وقت ہے امیر کائنات ہے، باغ میں سچائی کر رہے، آنے والا آیا آ کے کہتا ہے مولا اللہ نے اپنے بندوں کو مجبور پیدا کیا ہے یا آزاد؟ امام نے کیا کہا؟ اپنا ایک پیر اٹھاؤ. اس نے اپنا ایک پیر اٹھایا. اس کے بعد مولا کہتے دوسرا بھی اٹھاؤ. مولا یہ تو نہیں اٹھا سکتا، یہ تو نہیں کر سکتا. کہا دیکھو جتنا پیر اٹھائے اتنے آزاد ہو، جو نہیں اٹھا پا رہا مجبور ہو. ہو گئے جانگامی. تو اللہ نے بعض جگہ اختیارات دیے. مجھے میرا اختیار ہے کہ میں کسی کیا کہتے ہیں غریب پر، کسی یتیم پر ہاتھ اٹھا کر ظلم کروں، یہ میرا اختیار ہے. لیکن ہاتھ اٹھاؤں اور ہاتھ شل ہو جائے تو سمجھنا کہیں نہ کہیں مجبور بھی ہوں.
ہاتھ اٹھانے کا اختیار تو مجھے تھا، لیکن اس سے بڑا اختیار اس کے پاس ہے کہ وہ روکنا چاہے تو روک بھی سکتا ہے۔ یہ عقیدہ جبر ہے کہ خدا نے جو کیا خدا نے کیا۔ یزید کیا کہہ رہا تھا دربار شام میں؟ شہزادی نے خطبہ تو نہیں دیا لیکن علم کا اظہار کیا۔ میں مثالیں دے رہا ہوں کہ شہزادی نے کیسے علم کا اظہار کیا۔ کیا کہہ رہا تھا کہ ہم نے کیا کیا، خدا نے تمہیں رسوا کرنا چاہا، رسوا کیا، نعوذ باللہ۔ شہزادی نے قرآن کی آیت پڑھی، سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 178 پڑھی۔ اس آیت کے مفہوم میں اللہ کہہ رہا ہے، جسے شہزادی نے یزید کے سامنے پیش کیا، کہ وہ لوگ جو تجاوز کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نے جو ان کو مہلت دی ہے یہ ان کی اپنی بنا پر ہے۔ اب غور کریں کہ یہ مہلت اس لیے نہیں، انما نملی لہم لیزدادوا اثما، یہ خدا نے مہلت اس لیے دی ہے تاکہ وہ اور زیادہ گناہ کرے، وہ اور زیادہ غلطیاں کرے۔ جب پانی سر سے گزر جائے تو ان کی رسی کھینچ لی جائے۔ وہ لہم عذاب مہینہ، وہ کیا کر رہا تھا؟ عقیدہ جبر کی ترویج کر رہا تھا کہ خدا نے کیا ہے، ہمارا کیا ہے اس میں۔ تو شہزادی نے قرآن کی آیت سے جواب دیا، علی کی بیٹی تھی، فاطمہ زہرا کے گود کی پروردہ تھی، فوراً بول پڑی، نہیں تم جسے سمجھ رہے ہو کہ یہ آزادی ہے، یہ تمہارا کوئی کمال ہے کہ خدا نے تمہیں جو ہے وہ حکومت دے دی، تم نے جو آج مار دیا، تم اپنے فتح کا ڈنکا بجا رہے ہو، یہ فتح نہیں ہے، یہ خدا کی دی ہوئی مہلت ہے۔ گناہ کرتے جانا، جب پانی سر سے گزر جائے گا خدا تمہاری رسی کھینچے گا۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، یہ مہلت اس لیے دی گئی ہے تاکہ تم اور زیادہ گناہ کرو، جب گناہ کر کے تمہارا پانی سر سے گزر جائے۔ اچھا ایک بات میں اپنے لیے کہوں، جو گنہگار لوگ ہوتے ہیں، البتہ دونوں طرف اس کا مثبت اور منفی پہلو بھی ہے۔ بعض لوگ جب خدا کی نعمتیں ان کے پاس آتی ہے تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی صفت، ہمارے پاس کوئی کمال ایسا ہے جس کی وجہ سے خدا نے سارا مال اور دولت ہماری طرف ڈھیل دیا ہے، جبکہ نہ یہ بات آیتوں سے ثابت ہے نہ روایتوں سے ثابت ہے، ٹھیک۔ یا دوسری طرف بعض لوگ گنہگار کی دو قسمیں، بعض لوگ یہ ہوتے ہیں کہ مثلاً گناہ کرتے ہیں لیکن خدا دیکھتا ہے کہ ان کی ہدایت کے امکانات ہے، آپ غور کر رہے ہیں، تو خدا ایک جملے کے ذریعے سے، ایک لمحے کے ذریعے سے ان کی ہدایت کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے گناہ اس مرحلے پہ نہیں پہنچے بھی کہ جو ہے وہ ہلاک کر دیا جائے یا مار ڈالا جائے۔ میں نے کہا تھا جناب زہر ابن قین عثمانی مذہب سے تعلق تھا، امام حسین سے کوئی لگاؤ نہیں، اس مجلس میں بھی کہا تھا، لیکن امام کے چند جملوں نے ایسا بدلا کہ گئے تھے تو کچھ تھے، واپس پلٹے تو کچھ ہو گئے تھے۔ یا خود جناب حر علیہ السلام، کوئی کہہ سکتا ہے ایک رات میں جو ہے جنت آمادہ ہوگی، ہوئی نہیں ہوئی، کیوں؟ خدا اگر ہدایت دینے پہ آ جائے تو ایک جملہ، ایک لمحہ کافی ہو جاتا ہے۔ وہ پھر بھی امام وقت کے جملے تھے، بعض اوقات عام زندگی میں بھی۔ میں ایک مثال پیش کروں، یہ اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ بعض والدین جب تربیت کے مراحل میں آتے ہیں اور ذرا سا بچہ کسی غلط راستے پر چلا گیا، کوئی غلط کام کرنے لگا یا بھائی چلا گیا، بولتے ارے چھوڑیے وہ ہمارے بس کا نہیں ہے۔ نہیں، کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ نا امیدی کفر ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس، اس لیے کہ خدا ہدایت کرنے پہ آتا ہے تو ایک لمحہ بھی، میں اس وقت نام بھول گیا اور البتہ آنے سے پہلے مجھے وہ تھا کہ میں دیکھ لوں گا، لیکن اتفاق سے جس جگہ میں نے اس واقعے کو نقل کیا تھا وہ ڈائری بھی جو ہمارے ساتھ نہیں، اس لیے میں آپ کو نام نہیں بتا سکوں گا۔ امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے فلسفے کے استاد، ان کے لیے ملتا ہے کہ یہ پیشہ وارانہ کیا تھے، گٹار بجاتے تھے۔ استاد بعد میں بنے، یہ پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ کیا کام تھا؟ خاندانی پیشہ تھا، گٹار بجاتے تھے۔ پروفیشنل کیا تھا؟ گٹار بجاتے تھے، پیسہ کماتے تھے، گانا بجانا ان کا کام تھا۔ کہتے کہ ایک بار گٹار بجا رہے تھے، آپ دیکھیں ہدایت کبھی بھی مایوس ہونا چاہیے، اللہ کس موڑ پر، کس مرحلے میں، کس جملے سے، کس عمل سے کس کی ہدایت کر دے ہم نہیں بول سکتے۔ گٹار بجا رہے تھے، گٹار بجاتے بجاتے ان کا گٹار کا تار ٹوٹ گیا۔ بھائی تار ٹوٹ گیا تو کیا ہوا؟ میکینک کے پاس گئے، کہے میرا تار ٹوٹ گیا، اسے بنا لو۔ اب وہ میکینک تار جوڑ رہا تھا، ناپ رہا تھا، جو بھی ناپتے ناپتے اس نے ان کے چہرے پر جو ہے وہ ملال کے آثار دیکھے
کہ یہ بہت زیادہ وہ ہے. جیسے ملال آیا، اس گٹار بنانے والے کے چہرے پہ ہنسی آ گئی. اچھا وہ ٹینشن میں تو تھی، جیسے ان کو ہنستے دیکھا وہ آنکھ بگولا ہو گئے. ارے میری پوری زندگی اس پہ ٹکی ہوئی ہے، میں بچوں کی روزی جو ہے اس سے مہیا کرتا ہوں، اور یہ میرا ٹوٹ گیا، اور تم کہتے ہو، تم ہنستے ہو میرے اوپر، مزہ لیتے ہو میرا. پتہ ہے اس نے گٹار والے نے کیا کہا؟ گٹار والے نے کہا کہ نہیں، ہنسی اس لیے نہیں آ رہی ہے کہ جو ہے وہ مثلا آپ کی کیا حالت ہے، بس ہنس اس لیے رہا تھا کہ تمہارا یہ گٹار کا تار ٹوٹ گیا ہے تو تم اتنے پریشان ہو. کبھی تم نے سوچا کہ تمہارے دل کے تار خدا سے کب سے ٹوٹے ہوئے ہیں؟ ایک گٹار کا تار ٹوٹ گیا ہے تو تم اتنے پریشان ہو. کیا کبھی تم نے سوچا کہ تمہارے دل کے تار خدا سے کتنے وقت سے ٹوٹے ہوئے؟ یقین مانیے تاریخ کے جملے، انہوں نے گٹار چھوڑا، روتے روتے گھر گئے، نہیں معلوم کتنے دن رویا ہے، کتنے دن گریا کیا ہے. کسی نے ہاتھ پکڑا، قم کے مدرسے میں ان کا داخلہ ہوا، ایڈمیشن ہوا، اتنی پڑھائی کی کہ ایسے ویسے نہیں، امام خمینی جیسے کہ فلسفے کے استاد بن گئے. کس نے ہدایت کی؟ ایک جملہ، وہ بھی گٹار بجانے والے کا. اب غور کریں تو جب خدا ہدایت کرنے پہ آتا ہے، اب غور کریں تو پھر عزیزان گرامی کیسے بھی ہدایت کرتا ہے. لہٰذا کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہر کام کر کے دیکھنا چاہیے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی عمل، کوئی نہ کوئی بات، کسی نہ کسی کی بات ممکن ہے کہ انسان کی ہدایت کر دے. غور کریں. لہٰذا اس سے کبھی بھی باز نہیں آنا چاہیے اور پریشان نہیں ہونا چاہیے. تو ایک قسم وہ ہے گنہگاروں کی کہ جہاں ہدایت کے امکانات ہوتے ہیں، خدا جانتا ہے کہ ٹھیک ہے تھوڑا راستے سے بھٹک گئے ہیں، لیکن راستہ دکھائیں گے تو راستے تک آ جائے گا. لیکن ایک طبقہ وہ ہوتا ہے کہ جہاں خدا دیکھتا ہے کہ اب اتنا گناہ ہو گیا ہے کہ راستے پہ آنے کے امکانات نہیں ہے، تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خدا آزاد چھوڑ دیتا ہے کہ جاؤ گناہ کرتے جاؤ، کرتے جاؤ، کرتے جاؤ، اس حد تک گناہ کرو کہ جب اپنے گناہ میں ڈوب جاؤ تو خدا تمہاری رسی کھینچ لے. چاہے وہ فرعون ہو، چاہے وہ شداد ہو، چاہے وہ صدام ہو، کوئی بھی ہو، یا یزید جیسے ہو. خدا یہی شہزادی نے سمجھا رہی تھی کہ تم جو سمجھ رہے ہو کہ تمہارے کو خدا نے مہلت دے دی، یہ تمہاری وجہ سے ایسا نہیں ہے، بلکہ انما یزدادو، انما نملی لہم لیزدادوا اسما، یہ مہلت تمہیں اس لیے دی گئی ہے کہ تم گناہ کرتے جاؤ، کرتے جاؤ، کرتے جاؤ. جب سر سے پانی چڑھے گا تو خدا تمہاری ڈوری کھینچ کر بتائے گا کہ تم نے کتنا گناہ کیا ہے. غور کر جائے گا ہمیں. اچھا کمال یہ نہیں ہوتا کہ کہاں کیا بولنا ہے، یہ علمی ہے کہ جو بر وقت جواب دینے پر انسان کو آمادہ کرتا ہے. جس طریقے کے عقیدے کی ترویج یزید کر رہا تھا، بالکل اس کا منہ توڑ جواب دیا اور بھرے مجمع کو سمجھا دیا کہ غلط کون ہے، صحیح کون ہے. آج بھی یہ کام ہو رہا ہے، الگ الگ شبہات لائے جاتے ہیں، کبھی واٹس ایپ پر، کبھی جوانوں کے درمیان پیدا کیے جاتے ہیں. نتیجہ ہے کہ جب تک ہم ان علوم سے قریب نہیں ہوں گے، ان کتابوں سے اہل بیت کے قریب نہیں ہوں گے، تب تک جوابات دینا مشکل ہے. لیکن اگر علوم سے قریب ہو جائیں گے، اور میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ چھٹے امام کہتے ہیں اگر ہمارا جاہل غیروں کے عالم سے نہ جیت جائے تو ہمارا نہیں ہے. یاد کرے جائیں گے، یہ بات میں اس مدرسے کی مجلس میں کہہ چکا ہوں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو علوم اہل بیت سے قریب کریں، تاکہ یہ علم ہمیں اس قدر سنوار دے کہ ہم دوسروں کے جوابات دے سکیں. اب یہ شہزادی، آپ غور کر جانے گا ہمیں کہ جن کے علم کا عالم یہ ہے، میں نے کہا ہر کام حکمت کے ساتھ ہوا، ورنہ بغیر حکمت کے ممکن ہی نہیں تھا. میں نے کل بات جہاں تو روکی تھی کہ فرش ازا. اب مجھے بتائیے 1400 سال ہو گئے کہ نہیں ہو گئے فرش ازا کو، لیکن اسی جاؤ حشم سے باقی ہے. اچھا اس کو آپ روکیے، میں اس کو آپ کے سامنے ثابت کرتا ہوں، لیکن آپ آئیے پہلے ایک حدیث چھٹے امام کی سنیے، دنیا کا نظام دیکھیے، پھر فرش ازا کو دیکھیے تو اس کی عظمت اور بڑھ جائے گی. ہمارے آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام. ارشاد فرماتے ہیں منابرنا مدارسنا وشیتنا متعلمون. ہمارے منبر،
ہماری درسگاہیں ہیں، اور اس میں بیٹھنے والے ہمارے چاہنے والے اسٹوڈنٹ ہے، طالب علم ہیں. یعنی یہ مجلس نہیں، درسگاہ حسینی ہے. یہ بات مسلم ہے، اس کو آپ کے اپنے ذہن کے گوشے میں رکھیے. آئیے تعلیمی نظام کی طرف چلتے ہیں. دنیا کا تعلیمی نظام. آپ مجھے بتائیے کہ دنیا کی تعلیمی نظام میں اتنی قید و بند ہے کہ جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. غلط کہہ رہا ہوں؟ اگر غلط نہیں کہہ رہا ہوں تو میں آپ کے سامنے مثالیں دیتا ہوں. آپ دیکھیے، آپ فرض کیجئے ایک 50 سال کے بوڑھے کا ہاتھ پکڑیے اور لے کر جائیے کہ میں اس کا KG میں ایڈمیشن کروانا چاہتا ہوں. کون سا اسکول قبول کر لے؟ کوئی اسکول ہے جو قبول کرے گا؟ کوئی درس، کوئی کلاس کرے گا؟ اچھا ٹھیک ہے، اب 50 سال کے بوڑھے کو KG میں ایڈمیشن نہیں دلا سکے، ایک 7 سال اور 5 سال کے بچے کا ہاتھ پکڑیے، کسی کالج اور یونیورسٹی میں لے جائے، ہم اس کا 12 میں ایڈمیشن کروانا چاہتے ہیں. لے گی کوئی کالج؟ کیوں نہیں لے گی؟ اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں، ہمارے تعلیمی نظام میں عمر کی قید ہے کہ نہیں ہے؟ اگر قید نہ ہوتی تو کیا مشکل تھا کہ 50 سال کا جو ہے بوڑھا جا کر پہلی اور KG میں پڑھائی کرے، اور کیا مشکل تھی کہ 5 سال کا بچہ جو ہے وہ جا کر مثلاً کالج میں پڑھائی کرے. اس کہیں نہ کہیں عمر کی قید ہے. اچھا، بچے جب 10 کلاس کراس کر لیتے ہیں اور جب نوبت آتی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں سبجیکٹ کا انتخاب کرے، کامرس، سائنس، آرٹس، جو ان کو لینا ہے، آپ بتائیے بعض بچوں سے آپ پوچھئے کہ بھئی فلاں کالج اتنی اچھی تھی، اس میں ایڈمیشن کیوں نہیں لیا؟ اور اس میں ڈونیشن اتنا ہے، فیس اتنی ہے. کیوں، کیا ہو گیا؟ کہ نہیں ہماری اتنی صلاحیت نہیں کہ ہم اتنی فیس بھر سکے، یا کٹ آؤٹ اتنا ہے مثلاً. ہوتا ہے نہیں ہوتا کہ اتنے پرسنٹیج. اس کا مطلب ہر آدمی ہر جگہ پڑھائی نہیں کر سکتا، وہ اپنے اسٹیٹس کے مطابق ہی پڑھے گا. انہی کالجوں کا انتخاب کر سکتا ہے جس کے اخراجات کو برداشت کر رہا ہے. اگر نہیں کر رہا ہے تو جا نہیں سکتا. اس کا مطلب کیا؟ کہیں نہ کہیں ہمارے تعلیمی نظام میں مال اور دولت کی بھی شرط ہے کہ مال ہوگا تو فلاں کالج میں پڑھیں گے، سورس ہوگا تو فلاں جگہ پڑھیں گے، اور نہیں ہوگا تو پھر آپ کے پاس گورنمنٹ کی اسکول ہے، میونسپالٹی کی اسکول ہے. آپ غور کر رہے ہیں؟ آپ اسے غور کیجیے. تو کہیں نہ کہیں عمر کی قید، کہیں نہ کہیں مال اور دولت کی قید. ٹھیک، اس کے بعد اب تو نیا ٹرینڈ یہ نکلا ہے کہ لوگوں نے اپنی مذہب، ملت اور فکر کے اعتبار سے اسکولیں بھی بنا لی. ہماری نظریے کا ہے تو ہماری اسکول میں ایڈمیشن ہوگا، ہمارے عقیدے کا ہے تو ہماری کالج میں ایڈمیشن لیں گے، ورنہ نہیں لیں گے. فلاں مذہب کا ہے تو لیں گے. اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں مذہب و ملت کی قید بھی پائی جاتی ہے نا. تو کبھی عمر کی قید، کبھی مال اور دولت کی قید، تو کبھی مذہب و ملت کی قید. اب سلام نہ کروں تو کیا کروں؟ ہزاروں سلاموں علی کی بیٹی زینب پر کہ درسگاہ حسینی کے نام سے ایک ایسی درسگاہ، یا یوں کہ ایک ایسی اوپن یونیورسٹی بنائی کہ جہاں ساری قیدوں کو اٹھا کر دور رکھ دیا. نہ عمر کی قید ہے، نہ مذہب و ملت کی قید ہے، نہ مال و دولت کی قید ہے. ہزاروں سلاموں. 5 سال کا بچہ ہے وہ بھی تشریف لے آئے، 60 سال کا بوڑھا ہے وہ بھی آ جائے، امیر ہے وہ بھی آ جائے، غریب ہے وہ بھی آ جائے. حد ہو گئی ہے کہ اپنا ہے تب بھی آ جائے، غیر ہے تب بھی آ جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا اللہم آپ نے غور کیا؟ دنیا کی واحد درسگاہ وہ درسگاہ ہے، واحد کلاس روم، واحد درس کا کمرہ وہ کمرہ ہے جو درسگاہ حسینی ہے، اوپن یونیورسٹی ہے. جانا عمریں دیکھی جاتی ہے، جانا مال و دولت دیکھا جاتا ہے، جانا مذہب و ملت دیکھا جاتا ہے. اپنا ہے تب بھی آ جائے، غیر ہے تب بھی آ جائے. نہ کسی کو روکا جاتا ہے، نہ کسی کو ٹوکا جاتا ہے. اور یہ بھی فیض ہے عزیزان گرامی. ورنہ ایک بات پہ آپ اور غور کیجئے، ایک جگہ آپ کے بہت سورسز ہو،
اب ضد کر کے ایک مثلاً 5 سال کے بچے کو 12 کے کمرے میں لے جا کے بٹھا دیجئے، ٹھیک ہے، پرنسپل کا بیٹا ہے، ٹیچر کا بیٹا، بیٹھ جائے، آپ بتائیے وہ جو ٹیچر پڑھا رہا ہے وہ سمجھ لے گا؟ آپ نے ضد کر کے بٹھا دیا، سمجھ لے گا؟ نہیں سمجھے گا جانے گرامی۔ کیوں؟ چونکہ اس نے پڑھا ہی نہیں کہ ان باتوں کو سمجھ سکے۔ الجبرا کے فارمولے، جیومیٹری کی شکلیں اس کے ذہن میں کبھی نہیں آ سکتی، چونکہ اس کا معیار ہی وہ نہیں ہے۔ یہ تو صدقہ ہے فرش ادائے حسینی کا کہ 5 سال کا بچہ جو لے کر جا رہا ہے وہی 4 سال کا بوڑھا لے کر جا رہا ہے۔ آپ غور کر جانے گرامی۔ آئیے اس کے بعد ایک دوسرے زاویے سے اس تعلیمی نظام کو دیکھیے۔ اچھا، تعلیمی نظام کا طریقہ کار کیا ہے؟ آپ اسے سمجھ لیں گے تو فرش ادا کی عظمت خود بخود آپ کے سامنے آ جائے گی، اور جب فرش ادا کو سمجھیں گے تو اس بادیہ فرش ادا کو سمجھیے کہ کس قدر عالم غیر معلمہ تھی کہ ایسا بچھایا ہے کہ دنیا بیچ گئی لیکن اس نظام میں خلل واقع نہیں۔ دوسری طرف سے دیکھیے، مجھے دوسرے بورڈ نہیں معلوم، مہاراشٹرا بورڈ تقریباً 6 سال میں ایک بار سلیبس بدل دیتا ہے۔ بدلتا ہے نہیں بدلتا؟ جو نظمیں آپ نے پڑھی تھی آج آپ کے بچے نہیں پڑھ رہے ہیں، جو سبق کل آپ نے کتابوں میں پڑھا تھا وہ آج آپ کے بچے کیوں نہیں پڑھ رہے بھائی؟ کیا ہوا؟ کئی سسٹم ہے، ایجوکیشن سسٹم ہے کہ ہر 5-6 سال میں سلیبس بدل دیا جائے، کتابیں بدل دی جائے۔ اچھا، بدلا کیوں جا رہا ہے؟ اس کا بھی تو کوئی ریزن ہو کہ یوں بدل دیا جائے۔ کہ نہیں، ہر زمانے کی اپنی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے، ہر زمانے کے اپنے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے ہر زمانے کے مطابق۔ پہلے کے مثلاً اکاؤنٹنٹ تھے جو کامرس والے، وہ تائید کریں گے، وہ بیچارے اپنا کیلکولیٹر لے کر بیٹھے تھے بینکوں میں حساب کرتے تھے۔ آج سسٹم آ گیا، ایکسل پہ اس نے آنکڑے ڈالنا شروع کیے، نتیجے اس کے سامنے ہیں۔ غلط کہہ رہا ہوں کہ بھئی یہ سسٹم بدلا کیوں؟ کہ ہر زمانے کی زمانہ جتنا ترقی کرے گا، زمانہ جتنا آگے جائے گا، ویسے ہی زمانے کی ڈیمانڈ بدلے گی، ویسے ہی زمانے کے تقاضے بدلیں گے۔ اب جب زمانے کے تقاضے بدل رہے ہیں تو پھر ہونا کیا چاہیے؟ تعلیم کا سسٹم بھی بدلے، تعلیم کا سلیبس بھی بدلے، نظام بھی بدلے۔ اس لیے کام ہوتا ہے کہ ہر 5-6 سال میں ایک سلیبس تبدیل کر دیا جاتا ہے کہ زمانے کے اعتبار سے، حالات کے مطابق، تقاضوں اور مطالبوں کے مطابق بچے کو درس دیا جائے تاکہ وہ زمانے کے ساتھ چل سکے۔ آپ مجھے بتائیے، اگر ہر زمانے کے اپنے مطالبے ہیں تو پھر کیوں ایسا ہو گیا کہ وہی کربلا جو 1400 سال سے تھی وہ پڑھی جا رہی تھی، آج تک وہی پڑھی جا رہی ہے؟ نہ سلیبس بدلا ہے، نہ باتیں بدلی ہے، نہ انداز بدلا ہے، کوئی کو بات ہے تو پھر اس بات کو قبول کر لیجئے کہ کربلا میں اتنی صلاحیتیں ہیں کہ وہ ہر زمانے کے تقاضوں کو پوری کر رہی ہے۔ صلاۃ پہ محمد وعلى محمد۔ آپ نے غور کیا جانے گرامی؟ اس کا مطلب ہر 4-6 سال میں زمانے کے تقاضے، زمانے کی ڈیمانڈ ہے کہ سلیبس بدل دیا جائے، لیکن کربلا وہی کربلا ہے، آج تک پڑھی جا رہی ہے۔ تو کہیں نہ کہیں اس بات کو ماننا پڑے گا کہ کربلا کے سلیبس میں اتنی صلاحیتیں ہیں کہ وہ ہر زمانے کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے، تقاضوں کو یا لوگوں کی ضروریات کو پورا۔ اچھا، قرآن کے معجزہ ہونے کی بھی ہمارے پاس یہی دلیل ہے۔ کیا دلیل ہے؟ آپ دیکھیں، کل میں حسن بھائی کے گھر پہ مجلس پڑھا تھا، وہاں میں نے کہا تھا تفسیر بھی 2-3 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک تفسیر آیت بآیت، یعنی قرآن کی آیتوں کی تفسیر قرآن کی آیتوں سے، کل یہ بات پیش کی تھی۔ اس میں ایک تفسیر ہے تفسیر المیزان، علامہ محمد حسین طباطبائی کی۔ آپ غور کریں، ساری تفسیر قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے تفسیر کی گئی ہے۔ جب علامہ طباطبائی نے اس تفسیر المیزان کو مکمل کیا تو ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ کیا یہ تفسیر کافی ہو جائے گی؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا پتہ ہے؟ کہ نہیں، ہر دہی میں ہر 10 سال بعد اس کی تفسیر ہونی چاہیے۔
کیوں یہ بات کہی تھی؟ چونکہ جانتے تھے کہ قرآن میں اتنی صلاحیتیں ہیں، قرآن کا اعجاز یہ جب کئی شکلوں سے قرآن معجزہ ہے، ایک اعجاز یہ بھی ہے کہ قرآن ہر زمانے کے اعتبار سے ہر مشکل کو دیکھتے ہوئے جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تبھی تو کہا تھا ہر 10 سال میں ایک نئی تفسیر لکھی جانی چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا، آپ غور کر جائیں گے، اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ہماری فقہ مردہ ہو جاتی۔ آج دنیا کتنا ہی ترقی کر لے، آپ جا کے مجتہد کے سامنے مسئلہ رکھیے، اس کے پاس حل ہے کہ نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں؟ آپ مجھے بتائیے کتنے مسائل، بعض باتیں ممبر سے نہیں ہو سکتی ورنہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا۔ اچھا ابھی کورونوں کا مسئلہ، میتیں آنے لگی تو کیا ہماری پھر خاموش ہوگی؟ نہیں، ہمیں تو نہیں معلوم کیسے غسل دیں گے، کیسے کفن دیں گے۔ جا کے دیکھیے ہزاروں ویڈیو پڑی ہوئی ہے، کیسے غسل دیں گے، کیسے کفن پہنائیں گے، کیسے دفن کریں گے۔ یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ جتنا زمانہ آگے بڑھے گا، جتنی زمانے کی ضرورت بڑھے گی، ساری ضرورتوں کو قرآن پورا کرے گا، اور مجتہد کہتے ہی اسی کو ہے کہ قرآن سے استدلال کرتے جائے، لوگوں تک فتوے پہنچاتا جائے۔ اور یہی ہماری فقہی حیات ہے کہ ہر زمانے میں، اور بہت سے باریک مسائل ہیں، آج لوگ اپنی جنسیت چینج کر رہے ہیں، میل فیمیل، فیمیل میل، ہو رہا ہی نہیں ہو رہا سرجری کے ذریعے سے۔ کہ ہماری شریعت کے پاس جواب نہیں ہے؟ فقی جواب دیتا ہے، اسے معلوم ہے کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے۔ اب غور کے جانے کا یہ کہاں سے ہو گیا؟ وقت ہوتا تو پیش کرتا، ایسے ایسے مسئلے آئے ہمارے علماء اور مجتہدین کے سامنے، جواب دیا انہوں نے۔ یہ جواب کہاں سے جیب سے لے کر آ رہے ہیں؟ کہاں سے جواب لے کر آ رہے ہیں؟ یہ قرآن اور حدیث میں اتنی صلاحیتیں ہیں، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں اتنی صلاحیتیں ہیں، زمانہ کتنا بھی آگے چلے جائے، ان کا اعجاز ہی یہ ہے کہ جس زمانے کی جیسی ڈیمانڈ ہوگی، قرآن ویسی باتیں پیش کرے گا، حدیث ویسی باتیں بتائے گا۔ غور کر جانے گرامی، اور میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ میں سید مرتضیٰ کا واقعہ پیش کرتا کہ جب لوگوں نے کہا کہ آپ اس اجتہاد کو قبول کر لیجئے، تو انہوں نے کہا تھا اچھا وقت زیادہ ہو جائے گا ورنہ بات پیش کروں۔ انہوں نے کہا تھا دیکھو فلاں جگہ ایک فلاں امام جمعہ ہے، بات نکل، امام جمعہ ہے، جب ہم درس پڑھتے تھے تو وہ ہمارے سے زیادہ فاس تھے، ہمارے زیادہ مفاہیم کو سمجھتے تھے، ہمارے سے زیادہ باتیں سمجھتے تھے۔ جا کر ان سے کہو کہ وہ اجتہاد کو، اس مرجعیت کو قبول کر لے۔ ہے کوئی آج کے زمانے میں کوئی تو پڑھا لکھا لے آئیے کہ جو یہ کہے، جس کے پاس دنیا جاری ہے اور یہ کہے کہ میرے سے زیادہ میرا دوست پڑھا لکھا ہے۔ یہ خضوع اور خشوع وہیں آ سکتا ہے جب علم خدا داد ہو۔ اس کے بعد ان کے پاس گئے، اچھا وہ بھی امام جمعہ، وہ جیسی بات جب یہ تعریف کرے تو کچھ تو بات ہوگی۔ گئے، جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ سید نے ایسی ایسی بات کہی ہے، آپ مرجعیت کو قبول کر لیں، پھر وقت ہمارے پاس کوئی مرجع نہیں ہے۔ غور کر، مرجع نہیں ہے۔ اچھا مرجع نہیں ہے تو انہوں نے کہا کیا کہا؟ انہوں نے کہا ایسا ایسا کہا۔ اب اچھا جو بات تھی وہ جھوٹ بھی نہیں کہہ سکتے، کہا یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ ہم ان سے تیز تھے، ہمارا کام زیادہ اچھا تھا، لیکن چونکہ ہم بہت سال ہو گئے لائبریری سے اور حوزے سے اور مدرسے سے دور ہو گئے اور امام جمعہ اختیار کر لی، یہاں گئے، اور وہ ایک علم کے سلسلے سے ابھی تک ملے ہوئے ہیں، شاگردوں سے، کتابوں سے، لائبریریوں سے اور حوزے سے، لہٰذا ہم سے زیادہ مناسب یہ ہے کہ وہ اجتہاد کو قبول کر لے۔ یہ ان کا اپنا نظریہ ہے، اس مرجعیت کو قبول کر لے۔ ہے واپس لوگ آئے، آنے کے بعد کہا کہ بھئی آپ نے یہ کہا تھا، ہم گئے ان کے پاس، اب یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا میں مرجعیت کو قبول کر لوں گا لیکن ایک شرط پہ۔ اچھا شرط کیا ہے؟ کہ شرط یہ ہے کہ جب تک امام وقت میری مرجعیت کی تائید نہ کر دے۔ اصلا مجبوری ہے، بات آ گئی بیچ میں پیش کر رہا ہوں چونکہ حالات کی ضرورت ہو گئی ہے۔ آج لوگ اتنا آسان سمجھتے ہیں، پان کے ڈبے پر کھڑے رہ کر ایک مجتہد کو بول رہے ہیں۔ اب غور کر جانے کہ ہم جو میم سے واقف نہیں ہیں، سمجھ رہے ہیں، البتہ ضرورت ہے اس لیے بات پیش کر رہا ہوں کہ جب تک امام وقت تائید نہ کر دیں۔ اب تو مسئلہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا، اگر کوئی ایسی شرط ہوتی جسے ہم پورا کرتے ہوتے تو کر لیتے۔ خیر لوگ واپس چلے گئے کہ اب یہ مسئلہ ہے، امام تائید کرے تو بہتر۔ خیر یہ درس خارج دیا کرتے تھے۔ اچھا درس خارج بھی ایک وہ درس ہے جہاں حدیثیں لائی جاتی ہے، اس پہ استدلال دیا جاتا ہے۔ تھوڑی سی وضاحت بچوں کے لیے کر رہا ہوں، پسند فلاں حدیث یہ کہتی ہے، فلاں حدیث یہ کہتی ہے۔ جو درس خارج دیتا ہے وہ ایک بات کہتا ہے، اس کے شاگرد اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں یہاں یہ بھی تو ہو سکتا ہے، یا یہ بھی تو امکانات ہے کہ درس خارج ایک
ان شارٹ بچوں کے سمجھنے کے لیے، وہ درس خارج دیتے تھے۔ ایک درس خارج میں انہوں نے دیکھا کہ ایک عربی نئی شکل و صورت، چونکہ میری کلاس ہے تو مجھے معلوم ہے میرے پاس کتنے لوگ روزانہ ہوتے ہیں، البتہ درس خارج میں اگر آپ جائیے کبھی زیارتوں پر، جو لوگ گئے انہوں نے دیکھا ہوگا، جو لوگ نہیں گئے اللہ انہیں نصیب کرے تو جائیے قم و نجف میں آج بھی درس خارج ہوتا ہے، مسجد اعظم میں چلے جائیے، معصومہ کے حرم میں ایک مجتہد بیٹھا ہے، ہزاروں کی تعداد میں امام میں لگا کے طلاب بیٹھے ہیں جو درس خارج میں بحث کر رہے ہیں مثلا کسی حدیث کو لے کے، ان کے اس میں ایک نئی شکل ان کو دکھائی دی، عربی اتفاق سے دکھائی نہیں دیا، ایک بات انہوں نے پیش کی، اس عربی نے اعتراض کیا کہ ایک عورت ہے جس کا، اچھا نیا مسئلہ بتا رہا ہوں کہ شریعت کس طریقے سے اپنے آپ کو ہر زمانے میں تازہ کرتی ہے، یہ قرآن اور حدیث کی دیر، کھڑے ہو کے سوال کرتا ہے کہ ایک عورت ہے جس کا شوہر مسخ ہو گیا ہے، اب غور کر رہا، اب وہ عورت جس کا شوہر مسخ ہونا مطلب پتھر بن گیا ہے مثلا، یا کوئی جانور کی شکل اختیار کرے، اس کو کہتے ہیں مسخ ہونا، کہ یہ عورت کون سا عدہ رکھے، عدہ وفات رکھے یا عدہ طلاق؟ اچھا عدہ بھی بچوں کے لیے وضاحت کر دوں کہ عدہ کہتے کسے، اگر کسی عورت کا شوہر مر جائے تو 4 مہینہ 10 دن عدہ وفات ہوتا ہے کہ اس 4 مہینہ 10 دن میں عورت دوسری شادی نہیں کر سکتی۔ عدہ طلاق ہے کم زیادہ ہوتا ہے، 3 طہر کی بات ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اگر کسی شوہر نے کسی زوجہ کو طلاق دے دیا ہے تو 3 وقت جب تک وہ پاک نہیں ہوگی دوسری شادی نہیں کرے، 3 طہر ہے، یہ عدہ طلاق کا الگ ہے، وفات کا الگ ہے۔ وہ کھڑے ہو کے پوچھتا ہے کہ ایک عورت ہے جس کا شوہر مسخ ہو گیا ہے، وہ عدہ طلاق رکھے یا عدہ؟ سید نے سر کو جھکایا، بہت دیر تک اپنے ذہن پہ زور دیتے رہے، زور دینے کے بعد کہتے میرے ذہن میں کوئی ایسی حدیث اور کوئی ایسی آیت نہیں آتی کہ جس کے ضمن میں بات پیش کروں۔ وہ آنے والا کہتا ہے پھر میں کروں تو کیا کروں، زمانے کی ضرورت ہے، مجھے تو مسئلہ کرنا ہے۔ پھر سر کو ایک مرتبہ جھکایا، جھکا کے اٹھا کے کہتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ، یہ جو مسخ ہوا ہے اس نے جانور کی شکل اختیار کی ہے یا پتھر بن گیا ہے؟ اچھا ابھی اس سے پہلے کیوں کچھ کہتے، خود سید بول پڑے اگر پتھر بن گیا ہے تو چونکہ بے جان چیز ہے اس کا عدہ وفات والا ہوگا، اور اگر جانور بن گیا ہے تو جاندار ہوگا، عدہ طلاق رکھے گی۔ دونوں جواب دے دیے۔ وہ عربی کھڑے کھڑے کہتے ہیں انت المجتہد انت المجتہد انت المجتہد، 3 مرتبہ کا، لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، تب لوگ سمجھے یہ کوئی اور نہیں امام وقت تھا جو تائید کرنے کے لیے آیا ہے۔ آپ نے غور کیا زیادہ گرامی؟ تو یہ جیسا مسئلہ ہے جس سے میں نے کہا بات میری مجبوری ہے، ورنہ کرنٹ کچھ ایشو آپ کو ایسے بتا سکتا ہوں کہ جو پرانے زمانے لیکن ابھی ہو رہا ہے، اولاد کے حوالے سے اشارہ کر کے بڑھ جاؤں، نہیں معلوم کیسے کیسے چیزیں ہو رہی ہے، ممبر کا احترام ورنہ پیش کرتا، یہ مسائل آ رہے ہیں، تو مسائل آنے کے بعد کیا ہماری شریعت خاموش ہے؟ یعنی مجتہد آ کر اپنا فتویٰ دے رہا ہے تو کہاں سے دے رہا ہے؟ کہیں نہ کہیں حدیث اور قرآن میں اتنی گنجائش ہے کہ زمانہ جیسے سر اٹھائے گا قرآن جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور اسی لیے سمجھایا میں جوانوں سے، میری گزارش ہے بات آگے میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ کتنے ایسے واقعے پیش کرتا کہ جہاں امام وقت نے تائید کی ہے، توقیع شیخ مفید علیہ رحمہ کے لیے خود امام زمانہ کی، کتنے ایسے واقعات ہیں۔ کبھی بھی ان کو برا کہہ کر اپنے آخرت کو خراب نہ کیجیے، یہ مقدس شخصیتیں ہیں، اپنی پوری زندگی صرف کرتے ہیں صرف اس لیے کہ آپ تک دین پہنچائے، چھوٹے کمروں میں رہ کر، چٹائی پہ بیٹھ کر، ورنہ دنیا بھر کا پیسہ ان کے پاس ہے، بڑے بڑے بنگلے اور فلیٹ رہ کے بھی یہ رہ سکتے ہیں دنیا کی بڑی بڑی کنٹریوں میں، لیکن اپنا دین اور ایمان خراب نہ کیجئے، اپنی آخرت خراب نہ کیجئے۔ یہ بہت محنت سے ایک ایک بات ہم تک پہنچاتے ہیں، وقت ہوگا تو کوئی بتاؤں گا کہ ایک ایک حدیث کو چیک کرنے میں کتنی کتابوں کو ان کو رجوع کرنا پڑتا ہے،
کہ حدیث آئی ہے جن سلسلوں سے کہ جو راوی ہے وہ راوی کیسا ہے، اپنا ہے، غیر ہے، جھوٹا تو نہیں تھا، دشمن کا آدمی تو نہیں تھا، جاہل النسب تو نہیں تھا، ماں باپ اس کے کیسے تھے، یہ سب چیک کر کے ایک حدیث کو قبول کرتا ہے، اس کے بعد اس سے فتویٰ نکالتا ہے۔ اس کو جتنی زحمتیں ہوتی ہیں ہم آپ اندازہ، اور کل یہ بات ثابت کی تھی کہ دو لوگ اپنے اپنے علم پر رہ کر اپنا فتویٰ دے سکتے ہیں۔ آپ غور کر جانے گے ہمیں تو یہ بات آگے تو یہ اگر کسی زمانے میں کوئی نئی بات آتی ہے تو اجتہاد بول رہا ہے، اس کا مطلب کیا، اس کے پاس جو سورسز ہے قرآن اور حدیث، اس میں اتنی صلاحیتیں ہیں کہ زمانے کے جیسے تقاضے ہوں گے، زمانے کی جیسی ڈیمانڈ ہوگی، ویسے قرآن اور حدیث اس کا جواب بھی دیں گے۔ یہ قرآن اور حدیث کا اپنا اعجاز ہے۔ تو اگر 1400 سال سے کربلا پڑھی جا رہی ہے، نہ پڑھنے والا تھکتا ہے، نہ سننے والا تھکتا ہے، نہ پڑھنے والے کو اذیت، نہ آپ مجھے بتائیں جان گرامی، قرآن کا ایک اعجاز یہ بھی تو ہے کہ جب قرآن کو آپ کسی بھی مثلا ایک کیسٹ کو آپ ایک بار دیکھیے، دو بار دیکھیے، ہمارے استاد کہتے تھے ہم نے ایک کیسٹ بنی تھی، اس کو ہم نے 28 مرتبہ دیکھی، لیکن 29ویں مرتبہ بور ہو گئے کہ بس اب تو بہت دیکھ لیا، اس کا چپا چپا قدم قدم ہمیں یاد ہو گئی تھی۔ تو بہت آپ نے دیکھا بھیا، بہت کسی چیز کو پڑھا، اچھی کہانی لگ گئی، کوئی قصہ، ایک بار، دو بار، 10 بار، 4 بار، 50 بار، کہیں نہ کہیں آپ تھک جاتے، طبیعت تھک جاتی کہ بس ہو گئے۔ قرآن کا ایک اعجاز یہ بھی تو ہے، ہر بار ہر روز نہیں معلوم کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے، لیکن کبھی پڑھنے والا یہ نہیں کہتا کہ نہیں بہت علم کا سورہ پڑھ لیا، اب علم کے سورے کی ضرورت نہیں ہے، بہت بار کوثر پڑھ لی، کوثر کے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، نہ پڑھنے والا تھک رہا ہے۔ اجان گرامی، کیونکہ قرآن اعجاز ہے، یہی تاثیر کربلا میں بھی خدا نے رکھ دی ہے، لوگ سنتے جاتے ہیں، ہر سال سنتے ہیں، ایک بار نہیں بار بار سنتے ہیں، نہ سننے والا تھکتا ہے، نہ سنانے والا تھکتا ہے۔ تو معنی کربلا اعجاز ہے کہ زمانے کے تقاضوں کو پورا کر رہی ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد۔ آپ نے غور کیا کہ ہمیں یہ آپ کے تعلیمی نظام کو آپ نے دوسرے زاویے سے دیکھا۔ پہلا زاویہ کہیں نہ کہیں ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں عمر کی قید، مال و دولت کی قید، مذہب و ملت کی قید، ٹھیک۔ اس کے بعد دوسرا زاویہ آپ نے دیکھا کہ تعلیمی نظام میں آپ کے ہر 5-6 سال میں سلیبس تبدیل ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمانے کے تقاضے ہی ایسے ہوتے ہیں، زمانے کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ اس کو بدلا جانا چاہیے بھی، اور حق بھی یہی ہے۔ لیکن کربلا اور فرشدہ اس حوالے سے بھی مکمل ہے، بلکہ مکمل معجزہ ہے۔ تیسرا ایک اور اسے ایک زاویے سے دیکھ لیجئے، بات تمام کر دوں چونکہ وقت اب میرا ختم ہو گیا۔ اب دیکھیے، اچھا ایسا نہیں ہے کہ صرف سلیبس بدلتا ہے، ہر کچھ سالوں کے بعد جو وسائل تعلیم ہوتے ہیں وہ بھی تبدیل ہو جاتے ہیں، جو درسی طریقہ ہوتا ہے وہ بھی عوض ہو جاتا ہے نہیں؟ بزرگان میری تائید کریں گے، پہلے آپ فرش پہ بیٹھتے تھے، بینچ وغیرہ آئی اچھی کوالٹی کی، دوسری طرف چلے جائیے سلیٹ اور پینسل سے لکھتے تھے، ہے نہیں؟ اس کے بعد کاپی اور پینسل آپ کے ہاتھ میں آ گئی، اور سسٹم بڑا، پین اور وہ آ گیا۔ آج کیا ہے؟ ٹیب ہے، بچہ بیٹھا ہوا ہے، سامنے اس کے پروجیکٹ ہے نہیں؟ کام ایسے ہو رہا ہے تعلیمی نظام۔ کیا ہوا؟ وسائل تعلیم بھی تبدیل ہو رہا ہے، ساتھ میں ہو رہے نہیں ہو رہے، درس کا نظام بدل گیا، ٹیچر بھی پہلے ایسے ہی پڑھاتا تھا، کتاب لے کے پڑھانے لگا، سسٹم لے کے پڑھا رہا ہے، پروجیکٹر لگا کے پڑھا رہا ہے، یعنی کیا ہو گیا؟ نہ صرف سلیبس بدل گیا بلکہ طریقہ تعلیم بھی عوض ہو گیا۔ کبھی فرش تھا، کبھی بینچ آ گئے، کبھی اسٹینڈرڈ کرسی آ گئی، تو نہ صرف نصاب بدلا بلکہ طریقہ تعلیم بھی بدل گیا۔ آپ مجھے لا کر بتائیے کہ کہیں کوئی مجلس ایسی ہوئی ہو کہ بھئی ایسے نہیں اچھا طریقہ، اس طریقے سے مجلس ہونا چاہیے، ایسے نہیں ایسا ممبر ہو جانا چاہیے، نہیں ہے جانیں گے۔ کل دربار شام سے رہائی کے بعد جیسے بدیاں شہزادی نے رکھی تھی اسی طریقے سے آج تک فرش ادا کا نظام چلا آ رہا ہے، نہ
طریقہ بدلا ہے نہ انداز تبدیل ہوا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا اب غور کریں جان گرامی. تو اس تعلیمی نظام کے بعد اگر آپ درس گاہ حسینی کو دیکھیں، اس فرش ازا کو دیکھیں تو عظمت اور بڑھ جاتی ہے کہ کیا شہزادی نے ایسی حکمتیں، طریقہ کار اپنایا کہ یہ فرش ازا اپنے پورے تسک و احتشام کے ساتھ اسی طریقے سے منایا جا رہا ہے. مجھے نہیں معلوم کیسی کیسی حکمتیں اور کیسے کیسے علم کا اندازہ. ایک کتاب اردو میں ترجمہ ہوئی ہے، البتہ اردو میں ہی ہے، پاکستان سے چھپی ہے، روایت ازا کے نام سے، مصائب ہے اس کے اندر، نوشاد بھی جانتے ہوں گے. اس میں بعض بزرگ علماء کی مجالس اور ان کے مصائب کو جمع کیا گیا. وہاں ایک بزرگ عالم دین نے ایک بات لکھی ہے، البتہ 2 مقامات لکھے ہیں، میں ایک مقام اپنے اس کے تحت بتاتا ہوں، شاید اس سے کہیں نہ کہیں شہزادی کی ان حکمتوں کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ شہزادی نے کیا کام کیا. ہوا کیا، کل بات آپ کی خدمت پیش کی تھی، جب رہائی ہوئی، مشہور بات یہ ہے کہ شہزادی زینب نے امام سجادہ ہے اپنی پھوپھی سے مشورہ لینے کے لیے. شہزادی نے کیا کہا، ہم ایسے نہیں اپنے بھائی کا پرسہ نہیں لے سکے ہیں، کیا کریں گے، ہم سب سے پہلے اپنے بھائی کا پرسہ لیں گے، یعنی ہمارے لیے ایک کمرہ، ایک روم، ایک غرفہ خالی کروایا جائے جہاں بیٹھ کر اپنے بھائی کی مجلس کریں گے، پرسہ لیں گے. یہی تو ہوا تھا، یہی تاریخ ہے جو آپ نے سنی ہے. اچھا، اب جس وجہ سے بھی یزید نے رہائی کی، 4-5 وجوہات علماء نے لکھی ہے کہ یزید نے رہا کیوں کیا. لیکن جب رہا کیا تھا تو سب کچھ دینے کے لیے تیار تھا، جیسی سواری چاہیے دینے کے لیے تیار، جیسی اماری چاہیے ویسے دینے کے لیے تیار، یعنی جو کہیں گے ماننے کے، جس راستے سے کہیے بھیجنے کے لیے تیار، جیسا جانا چاہیں گے. وہ عالم دین نے لکھا کہ جب اماریاں بنی تھی تو ریشم کے پردے یزید نے لگوایا تھا. شہزادی نے کہا نہیں، ریشم کے پردے نہیں، اس پہ کالے پردے لگائے جائے، ایسی اماریوں میں بیٹھ کے جائیں گے. انہوں نے لکھا کہ جب شہزادی اس کمرے میں یا اس غرفے میں داخل ہوئی کہ جہاں حسین کا پرسہ لینا تھا، اس میں ایک فرش بچھا ہوا تھا. میں نے کہا یزید نے یہ کہا تھا ہم تمہیں ہر قسم کی فیسیلٹی، سہولت دینے کے لیے تیار ہے. اگر شہزادی چاہتی تو مخمل کا فرش بچھا کر بھی اپنے بھائی کا پرسہ لے لیتی. اب غور کر جانے کا، لیکن وہ لکھتے ہیں کہ شہزادی داخل ہوئی، جس قسم کا بھی فرش اس نے بچھایا ہوگا، شہزادی نے اس فرش کو بھی اٹھا دیا اور ایک جملہ کہا، میں خاک پر بیٹھ کر اپنے بھائی کا پرسہ لوں گی. اس وقت تو تاریخیں نہ لکھ سکی کہ علی کی بیٹی زہرا کی بیٹی، زہرا کی لاڈلی، یا یوں کو عالم غیر معلمہ عاقل بنی ہاشم یہ کیا کرنا چاہ رہی ہے، کیوں فرش کو اٹھایا. جب علماء نے تحقیق شروع کی تو آج نتیجے پہ پہنچے ہے کہ شہزادی جانتی تھی آج اس مجلس کی بنیاد رکھ رہی ہوں، جس طریقے سے شکل دوں گی اسی طریقے سے یہ آگے بڑھتی رہے گی. اگر آج قیمتی فرش پر اپنے بھائی کا پرسہ لے لیا تو کل غریب کہے گا شہزادی معاف کرنا، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا، قیمتی فرش بچھاتا، قیمتی تبرک تقسیم کرتا. شہزادی نے کہا ہر وہ چیز جو میرے بھائی کے ذکر کو روک سکے اسے آج ہی سے نکال دو، تاکہ ہر زمانے میں، ہر صورت میں، ہر شخص میرے بھائی کا ماتم کرتا. یہ ایک ایک حکمت ہے شہزادی کی، کچھ جہاں تک ہم پہنچے پیش کیا، اور بھی کتنی حکمتیں شہزادی نے اپنائی ہوگی. کیا 1400 سال کے بعد بھی فرش ادا اپنے اسی انداز سے قائم اور دائم ہے، جیسے پہلی مجلس ہوئی تھی آج تک ویسے ہی مجلسیں برپا ہو رہی ہے. ایسی ایسی حکمتیں شہزادی نے اپنائی. شہزادی جانتی تھی اگر کوئی ایسی چیز کو میں لے آؤں گی تو کل نہیں معلوم کون سا طبقہ کیا کہہ کے الگ ہو جائے گا مجلس سے. تو پہلے دن ہی ایسی بنیاد رکھی کہ زمانے بیت جائے بھائی کا غم رکنے نہ پائے، صدیہ بیت جائے حسین کا ماتم کم ہونے نہ پائے. اور آج دیکھیے یہ شہزادی کی قربانیاں جتنی صدیہ بیت رہی ہے
مجلسوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تذکروں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کمی نہیں ہو رہی ہے۔ کہیں نہ کہیں عالم غیر معلمہ کی دور اندیشی تھی جس نے فرش ازاں کو ایسے بچھایا کہ فرش ازاں قائم اور دائم ہے، ذکر حسین بھی باقی ہے، مقصد حسین بھی باقی رہ گئے۔ جان گرامی، یہ شہزادی کی قربانیاں، شہزادی کی حکمت ہے۔ اور میں بارہا جملہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ خالی اتنی آسانی سے کام نہیں، بہت زحمتیں کی۔ یہ حکمتیں، یہ علم کا استعمال اپنی جگہ، اور راستوں کی زحمتیں اور مصیبتیں اپنی جگہ۔ کون سا غم ہے جو شہزادی نے برداشت نہ کیا ہو؟ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں اذان گرامی، شہزادی کے سارے القاب میں ایک لقب ام المصائب ہے۔ کبھی سوچئے گا اس کو تو گریہ کیجئے گا۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ کیوں شہزادی ام المصائب ہے؟ کیا جناب فاطمہ زہرا پر مظالم نہیں ہوئے؟ مظالم ہوئے، کس پہ مظالم نہیں ہوئے، لیکن ام المصائب ہے تو جناب زینب ہے۔ ایک وجہ علماء نے بیان کی، اس کو بیان کر کے تھوڑے سے مصائب بات تمام۔ آپ دیکھیں رسول اللہ جب اس دنیا سے گئے ہیں تو امام علی بھی موجود ہیں، جناب فاطمہ زہرا بھی موجود ہیں، امام حسن اور جناب زینب سلام اللہ علیہ بھی موجود ہے، جو اپنی آنکھوں سے اپنے نانا کو جاتے ہوئے دیکھیں۔ لیکن جب کچھ وقفے کے بعد جناب فاطمہ زہرا کی شہادت ہوئی تو امام علی تو موجود تھے، امام حسن و امام حسین بھی موجود تھے، جناب زینب و ام کلثوم بھی موجود تھی، لیکن کیا رسول اللہ نے وہ درد دیکھے جو شہزادی پر ٹوٹے ہیں؟ نہیں، اللہ کے رسول نے نہ جلتا ہوا دروازہ دیکھا، نہ گرتا ہوا دروازہ دیکھا، نہ تماچے کے نشان دیکھے، نہ محسن کی شہادت کو دیکھا۔ ہے نہیں ارباب یادہ؟ آگے آ جائیے، امام علی کو ضربت لگی، امام حسین موجود تھے، امام حسن نے بھی دیکھا، شہزادی زینب بھی موجود ہے، لیکن بتائیے کیا جناب فاطمہ زہرا نے دیکھا امام علی کی مصیبت کیا مصیبت تھی؟ رسول اللہ نے دیکھا تو وہاں رسول اللہ اور شہزادی شامل نہیں اس غم میں۔ آگے بڑھ جائیے، امام حسن کو زہر دے دیا گیا، تشت میں کلیجے کے ٹکڑے ہیں، امام حسین دیکھ رہے ہیں، بہن زینب دیکھ رہی ہے، تابوت پر تیروں کی بارش ہو گئی۔ غور کرے جان گرامی، امام حسین موجود ہے، جناب زینب دیکھ رہی ہے، لیکن نہ رسول اللہ نے اس درد کو دیکھا، نہ جناب فاطمہ زہرا نے اس درد کو دیکھا، نہ خود علی مرتضیٰ نے اس درد کو دیکھا، صرف امام حسین اور جناب زینب جو اس درد کو دیکھ رہے ہیں۔ میں کہوں گا عزادارو ذرا تصور تو کرو، اب وہ مرحلہ ہے جو حسین کی شہادت ہے، خشک گلا ہے، ایک کند خنجر ہے۔ میں کہوں گا آپ ذرا غور تو کر کے دیکھیے، اب نہ امام علی ہے، نہ رسول اللہ ہے، نہ شہزادی فاطمہ ہے، نہ امام حسن ہے، واحد وہی زینب ہے جس نے رسول کو جاتے دیکھا، جس نے اپنی ماں پہ دروازہ گرتے دیکھا، جس نے اپنے بابا کے گلے پر ضربت چلتے دیکھی، ارے جس نے اپنے بھائی کے کلیجے کے ٹکڑے دیکھے، وہی زینب ہے جو تیلہ زینبیہ سے کھڑی دیکھ رہی ہے، حسین کا گلا ہے، شمر کا کند خنجر۔ اچھا، اس کے بعد بھی مصائب تمام نہیں ہوئے، یہ تو وہ مصائب ہے جسے شہزادی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کی بات کی منزلیں، کبھی شام غریبہ کا گپ اندھیرا، تو کبھی 11 محرم کی اسیری، تو کبھی بھائی کا تپتی ہوئی زمین پر لاشا۔ اور ان ساری مصیبتوں کے بعد جس مصیبت نے بہت اذیت دی، تاریخ کہتی ہے، میں ترتیب واحد مصائب پیش کر رہا ہوں، جب مرحلہ یہاں آیا ہے کہ قافلہ کربلا سے گزر گیا، دفنہائے شہدا ہو چکے، ایک مرتبہ درمیان راہ میں شمر ملون آگے بڑھا، آگے بڑھ کے کہتا ہے وہ حسین کی 4 سالہ سکینہ کہاں ہے؟ اجرکم اللہ، صاحب اولاد ہے نا، اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے۔ ان جملوں کو سننا، شہزادی زینب کی مصیبتوں کو دیکھنا کہ وہ بچی کہاں ہے جسے حسین اپنے سینے پہ سلایا کرتے تھے۔ کسی ملون نے اشارہ کیا، وہ جو علی کی بیٹی زینب کی آغوش میں ہے، وہی حسین کی لاڈلی سکینہ ہے جسے حسین اپنے سینے پہ سلاتے تھے۔ شمر ملون آگے بڑھا، 4 سالہ سکینہ کو پشت ناقہ سے اتروایا، کہ نہیں حسین تم سے بہت محبت کرتے تھے، ہم اسے تنہا ناقے کی پشت پر باندھ دیں گے۔
اللہ اللہ مجھے نہیں معلوم، بعض علماء مقاتل کہتے ہیں کہ ناقے پہ بٹھایا تو گیا، جب ناقے پر بٹھایا گیا ہے تو عالم یہ تھا 4 سالہ بچی، اتنا بڑا ناقہ، آواز دے کے دی اے پھوپھی اماں اے پھوپھی اماں ڈر لگتا ہے، اپنی آغوش میں لے لیجئے۔ کبھی ہاتھ پھوپھی اماں کی طرف بڑھاتی تھی، کبھی بیمار امام کی طرف ہاتھوں کو، اے بھیا سجا اجرکم اللہ۔ 2-4 جملے اور سن لیجئے، اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم کربلا کے۔ جب دیکھا کہ بچی ڈر رہی ہے، چلا وہ پکار کر رہی ہے، ملعونوں نے کیا کیا، پشت ناقہ پر حسین کی 4 سالہ سکینہ کو رسیوں سے جکڑ دیا۔ ارے مقتل کہتا ہے وہ مرحلہ مجھے نہیں معلوم، ناقے کیسے چلتے تھے، کیسے دوڑتے تھے، لیکن ایک مرحلہ آیا ہے جس ملعون کے ہاتھ میں نیزے پر امام حسین کا سر تھا، نیزہ ہاتھ سے گرا، زمین میں بے وس ہو گیا، لاکھ کوششیں کی گئی کہ اس نیزے کو نکالا جائے جس پر سر امام حسین ہے، نیزہ نہ نکلا۔ تب تاریخ کہتی ہے شمر ملعون تازیانہ لے کر امام سجاد کے قریب بڑھا، امام سجاد سے کہتا ہے اپنے بابا کے سر سے کہو آگے چلے ورنہ تازیانے برساؤں گا۔ مقتل کہتا ہے بیمار امام نے اپنے ہاتھوں کی ہتھکڑیوں کو سنبھالا، پیروں کی بیڑیوں کو سہارا دیا، اپنے بابا کے پاس آگے کہتے بابا یہ بیمار بیٹا کچھ نہیں کہتا، ذرا میری پشت تو دیکھیے گا۔ بابا اب اس پشت میں اتنی تاب نہیں کہ اور تازیانے کھا سکے، اتنا تو بتائیے کہ آپ کا ذرا آگے کیوں نہیں بڑھا۔ اجرکم اللہ، اللہ کسی غم میں نہ رلائے۔ ایک مرتبہ سر بریدہ سے آواز آئی، بیٹا سجاد کیسے آگے بڑھوں، میرے سینے پہ سونے والی سکینہ قافلے سے بھی چڑھ گئی ہے۔ جیسے ہی جناب زینب کے کانوں تک یہ آواز پہنچی، ناقے سے اتری، ڈھونڈنا شروع کیا، اے حسین کی امانت سکینہ تم کہاں رہ گئی، اے کیوں آواز نہیں دیتی۔ جیسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے مقتل کہتا ایک نشیب میں بڑی ہے، ایک مرتبہ کسی مومنہ کی آواز سنی، اے زینب ذرا آہستہ سکینہ آ رہا۔ اللہ اللہ ابھی تک ہر کوئی ظلم کرتا تھا، پہلی مومنہ وہ دیکھی کہ جس نے سکینہ پہ رحم کیا۔ سکینہ کو لینے سے پہلے شہزادی بول پڑی، اے مومنہ خدا تیرا اچھا کرے، اس مصیبت کی راہ میں تو نے میری بچی کو سہارا دیا، تو آخر ہے کون، اپنا نام تو بتا کہ کل ماں فاطمہ سے تیری شفاعت کرا سکوں۔ اتنا سننا تھا، شہزادی نے چہرے سے نقاب الٹی، اے زینب تم نے نہ پہچانا، میں کوئی اور نہیں، تیری ماں فاطمہ ہو۔ بیٹی نے ماں کو دیکھا، گلے سے لگ گئی، اے اماں فریاد، اصغر مارا گیا، اکبر کے سینے میں قاسم کا لاشا پاما، اے اماں پاس کے بازو خلا، اے اماں آپ کا حسین جسے آپ نے چکی حافظ کے پالا تھا 3 دن کا وہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الہی بقدہرا و بیہا و بالیہا و بنیہا وسر المستودف، یا پروردگار ہمارے آنسوں کو رومال شہزادی میں جگہ عنایت فرما، ہمارے آنسوں کو تسکین شہزادی کا ذریعہ قرار دے، قلب نازنین امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، امام کی دعاؤں میں ہمیں شامل حال فرما۔
غیبت امام میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق کرامت فرما۔ میرے معبود تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کے ناسوں کے بعد جو دعائیں دل میں لے کر آئے اسے قبول و مستجاب فرما، جو دعائیں رہ گئی اسے قبول و مستجاب فرما۔ سامعین جلسہ بانیان جلسہ کی تمام دلی مرادوں کو پورا فرما۔ میں معبود تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا جن حضرات نے ہم سے فرش ادا پر آنسوؤں کے بعد دعاؤں کی گزارش کی، تمام دلی دعاؤں کو مستجاب فرما، ان کی تمام مشکلات کو برطرف فرما۔ میرے معبود جہاں کے مومنین مسلمین بیماروں نے شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، اس وبا کا خاتمہ فرما۔ میرے معبود ان آنسوؤں کے بعد جو دعائیں رہ گئی اسے قبول و مستجاب فرما۔ اہم ترین دعائیں منتقم خون امام حسین یوسف دارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے اعوان و انصار میں ہمارا شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مومنہ علیل ہے اور آپ لوگوں سے دعا کی گزارش کی آپ لوگ 5 مرتبہ مجید کی تلاوت فرما کر اس مومنہ کی شفا یابی کے لیے دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، 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 اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگارہ اس آیہ کریمہ کے صدقے میں میرے معبود کربلا کے صدقے میں جس مومنہ کی صحت یابی کے لیے دعا کی شفائے کاملہ عاجل عنایت فرما، جہاں کے مومنین بیماروں نے صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ آپ ادا سے گزارش ہے 1 مرتبہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ فاطمہ زہرا بنت ابن الحسن، مرحوم نثار احمد ابن ضیاء الحسن، مولانا مرحوم ظفر الحسن ابن ضمیر الحسن صاحب اور مرحومہ زینت النساء بنت ضمیر الحسن اور جملہ مرحوم مومنات کی روح کو بخش دے۔